سیکھ جائیں گے. نہیں نہیں, اللہ نے آپ کو دین سیکھنے کا, اللہ نے فرمایا آدھا دین سیکھنا آدھا علم سیکھنا آپ پر فرض ہے. مسلمان کوئی سیکھتا ہے, مسلمان قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں, مسلمان الحمد شریف کی سورت ڈھنگ سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, مسلمان نماز سیکھنے کے لیے تیار نہیں. 80 90 سال کے بڈھے ہو کر مرتے ہیں, ان کا آپ قرآن سنیں گے قرآن اچھا نہیں پڑھتے. کیا قرآن سیکھنے کا اللہ نے اعلان نہیں کیا؟ قرآن سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا, سوال کرے گا. انہوں نے قرآن کیوں نہیں سیکھا؟ ارے آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ آپ سے بھی تو سوال کرے گا. آپ کو میں نے عقل دی تھی, میں نے دنیا کے اندر 2 راستے دیے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دیا ہے, دوسرے گناہوں کا راستہ اختیار کیا ہے, اور جو سے چاہے وہ اختیار کر سکتے ہیں. آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ کیوں چھوڑا ہے؟ آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیوں کیا ہے؟ اور قیامت کے دن اللہ یہ بھی سوال کرے گا. ہم کیا جواب دیں گے؟ میدان حشر میں ساری دنیا موجود ہوگی, سارے عوام موجود ہوگی, ساری دنیا موجود ہوگی, بچہ ترین پرند درند سب موجود ہوں گے. سب کے سامنے ہم سے سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس کے سوال ہی کے سوال ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے بیٹا دیا تھا, شیطان تو کہہ کر کھڑا ہو جائے گا اللہ تو نے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ صراط المستقیم کا راستہ ہے, اور تو نے تو مجھے اختیار دیا تھا ان کو بہکا, ان کو دوسرے راستے پر بھٹکا کر لے کر چل. یہ شیطان کہاں سے آ گیا؟ اور شیطان تو اپنا پلہ چھاڑ کر کھڑا ہو جائے گا کہ میں نے نہیں بتایا, یہ خود چلے, یہ پاگل ہے, انہیں پتا نہیں ہے, اتنا صراط المستقیم کا راستہ نہیں پتا انہیں, یہ کیوں گئے ہیں غلط راستے پر, کیوں گئے, میری بات مانی کیوں ہے ان لوگوں نے میری بات مانی کیوں ہے, پھر مجھے تہمت لگاتے ہیں, مجھ پر کہتے ہیں کہ شیطان نے بکا دیا. کیا مسلمان عقل نہیں رکھتا؟ یقیناً شیطان بکاتا ہے. اتنی تو عقل مسلمان میں بھی ہوتی ہے, اس غلط راستے سے رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے. آج مسلمان توحید کے اندر اتنی خرافات, اتنی چیزیں اللہ کے ساتھ شریک کرنے میں ٹھہرا ہوا ہے کہ اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ دین کے اندر کون سی نئی چیز ایجاد کرتی. مسلمان اپنی مست و مگن میں مستی میں ہے, کچھ چاہے ہو جائے, دنیا بھرے ادھر سے ادھر ہو جائے, مرنے کے بعد جو چاہے ہو. بس اب مسلمان اپنی رنگتوں سے ہٹ نہیں سکتا, مسلمان اب توحید کے پیغام پر نہیں آ سکتا, مسلمان اب قرآن کے پیغام پر نہیں آ سکتا, مسلمان اب اپنے اللہ کے سامنے لو نہیں لگا سکتا. آج مسلمان آپ دیکھیں, آج اگر ہم اپنی گروان میں جھانک کر دیکھے ہیں, ہمارے گھروں کے اندر کا حال وہی ملے گا جو توحید کے خلاف ہے, ہمارے گھروں کے اندر حال وہی ملے گا جو رسول کی سنت کے خلاف ہے. بتائیں آپ اور ہم اپنے گھر کے اندر جھانک کر دیکھیں گے 99% وہی حال ملے گا. صرف 1% میں کہتا ہوں کہ وہ کم از کم وہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر حال ملے گا. مسلمان بٹے بنانے میں کمی نہیں کرتا, مسلمان ہلدی اور ساری نمائش کی جو چیزیں مسلمان ان چیزوں میں کمی نہیں کرتا. کیا دین اسلام کے اندر یہ چیزیں کہاں سے لاگو ہوئی ہیں؟ کیا صحابہ نے بتایا؟ کیا رسول نے حدیث سنائی ہے؟ کیا قرآن میں کئی آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ چیزیں تم تیار کرو, یہ چیزیں تم غیروں کی چیزیں جو ہے آپ اپنے گھروں کے اندر لے کے لاؤ؟ مسلمان دوسروں نے جو ایجاد کیا ہے, مسلمانوں یعنی جو غیر مسلموں نے, غیروں نے, یہودیوں نے ایجاد کیا ہے, مسلمان اس کو فالو کرنے میں لگا ہوا ہے. کوئی تہوار آتا ہے, کرسمس ڈے آتا ہے, بہت ساری چیز آتی ہیں اس میں. کرسمس ڈے کا مطلب کیا ہے؟ کرسمس ڈے کا مطلب یہ ہے مسلمان کہہ کر وش کرتا ہے, اور کرسمس ڈے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا, نعوذ باللہ. اس کا مطلب یہ ہے مسلمان خوش ہو کر کرسمس ڈے کہہ دیتا ہے کسی کو بھی کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, نہ میری کوئی اولاد ہے, نہ مجھ سے کوئی جنا گیا ہے, نہ میں نے کسی کو جنا ہے. آج مسلمان غیروں کے نہ جانکاری کرتے نہ کچھ کرتے, بس فالو کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ فلاں کی چیز ہے, فلاں نے بتا دی, بس اس کو ایسے ہی کرنا ہے. ہمیں غیر اپنے دین کو چھوڑ کر دوسروں کا دین اپنا رہے ہیں, دوسروں کی کیسر اپنی زندگی کے اندر لا رہے ہیں. آج کوئی بھی فلمی اسٹار مووی لاتا ہے, ہم اس کا کیسر اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں. یہ فلاں ایکٹر میرا بہت پسندیدہ ایکٹر ہے, یہ میرا بہت پسندیدہ شخص ہے, اس کی چیز لاتے ہیں. ارے سب سے بڑا ہیرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا, اور قیامت کے بعد تک نہیں ہوگا, قیامت کی صبح تک بھی نہیں ہو سکتا ہے جتنا بڑا ہیرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر بنا کر بھیجا. اس کیریکٹر کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ اس کیریکٹر کو اپنی زندگی کے اندر کیوں نہیں لاتے؟ ارے کہتے ہیں یار یہ سارا اسلام ہے, ہم پہلے چیز میں جائیں گے, پارٹی میں جائیں گے, یہاں میں جائیں گے, کوئی کیا کہے گا, ملا جی آ گئے, داڑھی رکھ لی تو ملا جی آ گئے, ٹوپی لگا لی ملا جی آ گئے, کرتا پجامہ پہن لیا ملا جی آ گئے.
ارے یہ ملا جی کا لقب بہت بڑا لقب ہے، یہ کھیل نہیں ہے، اللہ نے اس کو اتنا نوازا، کل قیامت کے دن آپ جب کھڑے ہوں گے، یہ داڑھی سجا کر کھڑے ہوں گے، رسول اللہ کی سنت سجا کر کھڑے ہوں گے، یہ ٹوپی لگا کر کھڑے ہوں گے.